अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, प्रोग्राम दायरा कानून के साथ आपका मेज़बान सैयद इफ्तिखार अली तैयब एडवोकेट हाज़िर खिदमत है और आपकी खिदमत में सलाम पेश करता है। नाज़रीन, हमने कानून को इन डिटेल डिस्कस करने का सिलसिला शुरू कर रखा है, जिसका मेरा बुनियादी मकसद ये था कि मेरे आने वाले जो छोटे भाई एसोसिएट्स हैं, जूनियर्स हैं, जूनियर वकला हैं, उनको कानून की डिटेल के साथ उनको तालीम दी जाए। और इसका मेरा दूसरा बुनियादी मकसद है, जो आम लिटिगेंट हैं, आम पाकिस्तानी हैं, एक लेमैन है, उसको मालूम होना चाहिए कि उसके हकूक़ क्या हैं और इस माशरे के अंदर उसकी ड्यूटीज़ क्या हैं और कानून की वायलेशन करने की सूरत में क्या क्या पनिशमेंट्स जो हैं उसको मिल सकती हैं। तो नाज़रीन, आज सिलसिला एक नया शुरू करने लगे। लास्ट में हमने वेस्ट पाकिस्तान फैमिली कोर्ट एक्ट 1964 को डिटेल से पढ़ा था। तो आज जो मैंने टॉपिक डिस्कस करने के लिए इंतखाब जिसका किया है वो है द इलीगल डिस्पोजेशन एक्ट 2005। 2005 में गैर कानूनी बेदखली का, जो गैर कानूनी ग्रैबर्स थे जिन्होंने लोगों की जायदादों पे कब्ज़ा कर रखा था, उनसे छुटकारा पाने के लिए एक कानून बनाया गया, द इलीगल डिस्पोजेशन एक्ट। बेदखली का, गैर कानूनी कब्ज़े का से बेदखली का कानून 2005। उसको हम इंशाल्लाह इन डिटेल डिस्कस भी करते हैं, पढ़ते भी हैं और उसके तमाम जहतों से, तमाम पहलुओं से उसका जायज़ा लेते हैं, ताकि एक आम शहरी को पता चल सके कि अगर उसकी जायदाद के ऊपर कोई शख्स गैर कानूनी कब्ज़ा करता है तो वो कैसे और किस तरह से उससे छुटकारा भी पा सकता है, अपनी अराज़ी, अपनी जायदाद को वो वापस ले सकता है और इसके अलावा वो किस तरह से उसको सज़ा का मुस्तहिक भी करार दिलवा सकता है। नाज़रीन, इस कानून से पहले फ़ौजदारी कानून में कोई ऐसा कानून मौजूद नहीं था, कोई ऐसा लॉ मौजूद नहीं था कि जिसके ज़रिए किसी शख्स से कब्ज़ा छुड़वाया जा सके, और ये खालिस्तन दीवानी अदालतों का काम था। वो बेदखली के दावाजात किए जाते थे और सालों उसकी जो है वो प्रोसीडिंग चलती रहती थी और जो गैर कानूनी काबज़ होता था वो उससे मेंस प्रॉफिट जो है वो हासिल करता रहता था। तो नाज़रीन, ये जो गुंडा अनासर थे, कब्ज़ा ग्रुप थे, उनसे छुटकारा पाने के लिए हुकूमत ने ये कानून पास किया 2005 में। तो आइए चलते हैं इस कानून को इन डिटेल स्टडी करते हैं। Whereas it is the expedient to protect the lawful owners and occupiers of immovable properties from their illegal or forcible dispossession therefrom by the property grabbers। जो प्रॉपर्टी ग्रैबर्स हैं, जो जायदाद को गज़ब करने वाले हैं, उनके गैर कानूनी कब्ज़ा और एक लॉफुल, पीसफुल, पुरअमन मालिक जो है जायदाद का, उससे उसकी गैर कानूनी तरीके से जब बेदखली कर दी जाती थी तो उसको तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए, उसको महफूज करने के लिए, लोगों की जायदादों को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए ये कानून जो है ये मुतारफ़ करवाया जा रहा है। इट इज़ हेयर बाय एनेक्टेड एज़ फॉलोज़। अब हम इसको आगे पढ़ते हैं। ये इस तरह से तरतीब दिया गया है। इसकी सेक्शन 1 है जिसके अंदर इसका टाइटल बताया गया, इसकी वुसअत बताई गई और इसका निफाज बताया गया। शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट। दिस एक्ट में बी कॉल्ड द इलीगल डिस्पोजेशन एक्ट 2005। ये कानून जो है इसको कहा जा सकेगा कि ये गैर कानूनी बेदखली का कानून 2005 है। इट एक्सटेंड्स टू दी होल ऑफ पाकिस्तान। ये पूरे पाकिस्तान पर लागू होगा। इट शैल कम इनटू फोर्स एट वंस। और ये जैसे ही कानून बना, ये बना था नाजरीन 6 जुलाई 2005 को। जैसे ही ये कानून बना, ये सब क्लास 3 ऑफ सेक्शन 1 कहती है कि जैसे ही ये कानून बना उसी वक्त ये इन्फोर्स हो गया, इसके ऊपर अमल दरामद शुरू हो गया। नाज़रीन, सेक्शन 2, इसमें डेफिनेशन बताई गई हैं। सेक्शन 2 में बताया गया, इन दिस एक्ट अनलेस देयर इज़ एनीथिंग रिपग्नेंट इन द सब्जेक्ट और कॉन्टेक्स्ट। यानी कि ये जो हमने अब डेफिनेशंस पढ़नी है, तारीफ़ें पढ़नी हैं कुछ अल्फाज की, सियाक़ व सबाक़ के हवाले से अगर उनके कुछ और मीनिंग कहीं पे लिए गए हैं तो वो अपनी अलहदा से बात है, लेकिन जनरली इनके जो मीनिंग्स हम यहाँ से पढ़ेंगे
وہ تمام کے تمام قانون میں اس ضابطہ کے اندر وہ تمام میننگز ایسے ہی لیے جائیں گے جیسے ہم ان کو پڑھنے لگے ہیں۔ سب سے پہلا لفظ ہے ناظرین کورٹ۔ اس اللیگل ڈسپوزیشن ایکٹ 2005 میں جب بھی لفظ کورٹ استعمال ہوگا تو اس سے مراد ہے کورٹ مینز دا کورٹ آف سیشن، یعنی سیشن جج کی جو عدالت ہوگی وہ عدالت مراد لی جائے گی جب بھی یہاں پہ لفظ کورٹ کا استعمال کیا جائے گا۔ کوڈ مینز دا کوڈ آف کرمنل پروسیجر 1898۔ جب یہاں پہ کوڈ کا لفظ استعمال ہوگا اس لا کے اندر، اللیگل ڈسپوزیشن ایکٹ کے اندر، تو اس سے مراد کون سا کوڈ ہے؟ کوڈ آف کرمنل پروسیجر، یعنی ضابطہ فوجداری۔ یعنی اس قانون کی جب پروسیڈنگ کی جائے گی، ناظرین میں نے شروع میں ایک بات کی تھی کہ دیر آر ٹو کائنڈز آف لا، پریکٹیکلی دیر آر ٹو کائنڈز آف لا، فرسٹ از سبسٹانٹیو لا اینڈ دا سیکنڈ ون از پروسیجرل لا۔ تو سبسٹانٹیو لا ہے یہ قانون، پروسیجرل لا کرمنل پروسیجر کوڈ ہے، ضابطہ فوجداری ہے۔ تو اس قانون کے اندر جب کوڈ کی بات کی جائے گی کہ کس ضابطے کے تحت اس کے اوپر عمل درآمد ہوگا تو وہ اس سے مراد کوڈ آف کرمنل پروسیجر لیا جائے گا۔ ناظرین تیسرا لفظ استعمال ہوگا اس قانون کے اندر آکیپائر، جس کو ہم اردو میں قابض کہتے ہیں۔ آکیپائر مینس دا پرسن ہو از ان لافل پوزیشن آف اے پراپرٹی۔ یہاں پہ آکیپائر سے مراد ایک لفظ ناظرین آنر ہے اور ایک ہے آکیپائر۔ آنر مین مالک اور آکیپائر مین قابض، جو پرامن طریقے سے، قانونی طریقے سے کسی جائیداد کے اوپر قابض ہے، اس کے لیے لفظ آکیپائر استعمال کیا جائے گا۔ ویسے تو ناظرین آکیپائر غیر قانونی بھی ہو سکتا ہے، وہ زبردستی قابض بھی ہو سکتا ہے، بٹ یہاں پہ آکیپائر کا جب لفظ استعمال کیا جائے گا تو اس سے مراد پرامن قابض ہے کسی جائیداد کے اوپر۔ ناظرین پھر اگلا لفظ استعمال ہوتا ہے آنر، یعنی مالک، مینز دا پرسن ایکچولی اونز دا پراپرٹی ایٹ دا ٹائم آف ہز ڈسپوزیشن ادروائز دین تھرو اے پروسیس آف لا۔ جس وقت بے دخل کیا گیا اس وقت جو جائیداد کا حقیقی معنوں میں مالک ہوگا اس کو اس قانون میں آنر کا لفظ استعمال اس کے لیے کیا جائے گا۔ اور پراپرٹی مینز اموویبل پراپرٹی۔ ناظرین یہ قانون خالصتاً غیر منقولہ جائیداد کا ہے، اموویبل پراپرٹی کا ہے۔ جو ناظرین ابھی ہمارے ساتھ شامل ہوئے ہیں ان کو بتاتا چلوں کہ موویبل اور اموویبل میں فرق کیا ہے۔ ناظرین زمین کے ساتھ جڑی ہوئی ہر چیز جو مستقل جڑی ہو اور اس کے ساتھ مستقل جڑی ہوئی چیز کے ساتھ باندھی ہوئی چیز جو مستقل طور پہ اس کا حصہ ہو وہ اموویبل کہلائے گی، اور ایسی چیز جو زمین کے ساتھ یا زمین کے ساتھ جڑی ہوئی چیز کے ساتھ جڑی ہوئی نہ ہو بلکہ ایک جگہ سے دوسری جگہ آسانی سے منتقل کی جا سکے وہ منقولہ جائیداد ہوتی ہے، وہ موویبل ہوتی ہے۔ اور جو زمین ہے یا زمین کے ساتھ پرماننٹلی جڑی ہوئی یا اس کے ساتھ پرماننٹلی فیسٹرنڈ، اس کے ساتھ بندھی ہوئی، جو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل نہیں کی جا سکتی، وہ جائیداد غیر منقولہ ہوگی۔ ناظرین مثال کے طور پہ یہ زمین کے ساتھ یہ بلڈنگ ہے، اس بلڈنگ کے ساتھ یہ بلڈنگ بھی غیر منقولہ، زمین بھی غیر منقولہ، بلڈنگ اوپر بنی وہ غیر منقولہ، اس زمین کے ساتھ یہ لگی ہوئی پرماننٹلی چیزیں، یہ دروازہ، یہ کھڑکیاں جو پرماننٹلی لگی ہوئی ہیں، پرماننٹلی فیسٹرنڈ ہیں، جو بیک وقت ایک جگہ سے دوسری جگہ نہیں لے جائی جا سکتی، ان کو ریموو کرنا پڑے گا، علیحدہ زمین سے کرنا پڑے گا، بلڈنگ سے کرنا پڑے گا، اور پھر جب علیحدہ کریں گے تو وہ منقولہ بن جائے گی۔ جب تک وہ زمین یا زمین کے ساتھ جڑی ہوئی کسی چیز کے ساتھ پرماننٹلی فیسٹرنڈ ہے تو وہ منقولہ نہیں بلکہ غیر منقولہ جائیداد ہوگی۔ تو اس کوڈ کے اندر، لا کے اندر ناظرین پراپرٹی کا جہاں لفظ استعمال ہوگا اس سے مراد غیر منقولہ جائیداد ہے، اموویبل پراپرٹی ہے۔ تو ناظرین آگے چلتے ہیں، سیکشن اس کی 3 ہے، اس کو پڑھتے ہیں، پریونشن آف اللیگل ڈسپوزیشن آف پراپرٹی ایٹسٹرا۔ No one shall enter into or upon any property to dispossess, grab, control or occupy it without having any lawful authority to do so with the intention to dispossess, grab, control or occupy the property from owner or occupier of such property۔ ناظرین
کہتا ہے نو ون، کوئی شخص شیل انٹر نہیں داخل ہو سکے گا، انٹو اس کے اندر، اور اپون یا اس کے اوپر، اینی پراپرٹی کسی بھی پراپرٹی میں، یعنی کسی بھی غیر منقولہ جائیداد کے اندر یا اس جائیداد کے اوپر داخل نہیں ہو سکے گا کوئی بھی شخص، ٹو ڈسپوزیس کرنے کے لیے، گریب کنٹرول کرنے کے لیے، گریب کرنے کے لیے، اور آکیپائی اور قبضہ کرنے کے لیے اس پراپرٹی پر، اٹ وداؤٹ ہیونگ اینی لافل اتھارٹی ٹو ڈو سو، بغیر کسی ایسی اتھارٹی کے جو اس کے پاس ہو کہ وہ ایسا کر سکے، ود دی انٹینشن، اس نیت کے ساتھ، ٹو ڈسپوزیس، کہ وہ ڈسپوزیس کرنا چاہتا ہے، گریب کرنا چاہتا ہے، کنٹرول کرنا چاہتا ہے، قبضہ کرنا چاہتا ہے، دا پراپرٹی فرام آنر، مالک سے، یا آکیپائر آف سچ پراپرٹی، یعنی کسی جائیداد کا کوئی مالک ہے یا کسی جائیداد پر کوئی شخص قابض ہے، اس سے قبضہ چھیننے کے لیے، گریب کرنے کے لیے، قبضہ کرنے کے لیے، اس سے کنٹرول چھیننے کے لیے، اس نیت سے کوئی شخص بغیر کسی قانونی جواز کے، بغیر کسی قانونی اتھارٹی کے داخل نہیں ہو سکے گا، قبضہ نہیں کر سکے گا، ڈسپوزیس نہیں کر سکے گا، کنٹرول نہیں کر سکے گا کسی جائیداد کو، یہ بیسک لا دیا گیا۔ اور ناظرین سب کلاس 2 میں بتایا گیا کہ whoever contravenes the provisions of the subsection 1 shall without prejudice to any punishment to which he may be liable under any other law for the time being in force be punishable with imprisonment which may extend to 10 years and with fine, and the victim of the offence shall also be compensated in accordance with the provision of section 544 of the code۔ ناظرین جو شخص، جنرل بات کی گئی کہ کوئی شخص کسی آکیپائر کو اور کسی آنر کو غیر قانونی طریقے سے بے دخل نہیں کر سکے گا، قبضہ اس کی پراپرٹی پہ نہیں کر سکے گا، اور جو سب کلاس 1 کی کنٹراوینشن کرتا ہے، اس کی خلاف ورزی کرے گا، تو اس کے لیے اگر کسی اور قانون میں سزا موجود ہے تو وہ اپنی جگہ پہ، اس قانون کے تحت اس کو 10 سال تک کی قید کی سزا دی جائے گی، اور ساتھ جو وکٹم ہوگا جس سے جائیداد چھینی گئی اس کو سیکشن 544 ضابطہ فوجداری کے تحت کمپنسیٹ بھی کیا جائے گا۔ تو ناظرین یہ ہم پڑھ رہے ہیں دا ایلیگل ڈسپوزیشن ایکٹ 2005، اس کی سیکشن 3 تک ہم نے آج پڑھا۔ انشاءاللہ ہم نیکسٹ ایپیسوڈ میں اس کی سیکشن 4 سے آگے اسٹڈی کرتے ہیں۔ تو ناظرین اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کیجئے گا، شیئر کیجئے گا، دوستوں کو بھی اس چینل کو سبسکرائب کرنے کی دعوت دیجئے، اس چینل کو اپنی آنرشپ میں لیجئے۔ ہم قانون کی باتیں قانون کی کتابوں کے مطابق آسان ترین الفاظ میں آپ تک پہنچانے کی ادنا سی کاوش کر رہے ہیں۔ اس میں آپ کامنٹ سیکشن میں جا کر اپنے تبصرے اور رائے سے ضرور آگاہ کریے گا تاکہ آپ کے تجاویز کی روشنی میں ہم اپنی اس کاوش کو بہتر سے بہتر بنا سکیں۔ آج تک کے لیے اپنے میزبان سیٹھ افتخار علی طیب ایڈوکیٹ کو پروگرام دائرہ قانون سے اور چینل وارث اللہ اکیڈمی سے اجازت دیجیے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔